ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیامی. اور میرے حبیب سارے نبی لائن میں کھڑے ہو کر تجھ سے تیرے علم کی، تیری فقاہت کی، تیری محبت کی، تیری ہر شے کی ایک خیرات مانگتے پھر رہے ہیں. پروردگار ملتمسون التماس کرتے ہیں، غرفا من البحر او رشفا من وہ جو انہیں علم کے سمندر سمیٹے ہوئے ہیں، انبیاء ایک قطرے کی خواہش کر رہے ہیں. توجہ دیجئے ذرا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب جو نہیں جانتے تھے آپ، ہم نے آپ کو. اب اعتراض ختم. ہم قطعاً کوئی بھی ہم میں سے یہ نہیں کہتا کہ حضور خود بخود جانتے ہیں، نہیں. حضور خود امی تھے. جان بوجھ کے پروردگار عالم نے حضور کو امی رکھا تاکہ میرا محبوب صرف مجھ سے لے، کسی اور سے کچھ نہ لے. صرف مجھ سے لے، کسی اور سے کچھ. کسی اور کا احسان میں اپنے حبیب پہ چڑھانا نہیں چاہتا، بلکہ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسول. میں احسان جتاؤں گا، میرے رسول پہ کسی کا احسان نہیں. میرے حبیب پہ کسی کا احسان، میں احسان جتاؤں گا. تو راحم کے لیے علم کا ہونا، اگر راحم علم نہیں رکھتا تو وہ راحم قرار نہیں پا سکتا. توجہ دیجئے. تو حضور نبی اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک کے راوی ہیں. یہ حدیث بھی بخاری و مسلم دونوں نے روایت کی. فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدع الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک دن ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے فرمایا. توجہ دیجئے. حضور نے فرمایا قام فینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا، زمین کی ابتدا سے لے کر زمین کے اختتام تک ہر شے پیارے حبیب نے بیان فرمائی. یہ ہمارے سائنسدان روز روز جو تحقیقیں کر رہے ہیں، یہ جد و جہد کر رہے ہیں، نبی کو اس جد و جہد کی ضرورت نہیں تھی. فاخبرنا عن بدع الخلق، اور سب مخلوق کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کا ہمیں بتایا. اور پھر یہ بھی بتایا، اگر سامنے یہ بھی بتایا کہ کون کون شخص قیامت تک، کون کون شخص امت میں سے کیسا ہوگا، کون جنتی ہوگا، یہ بھی میرے مصطفیٰ نے بتایا، اور کون جہنمی ہوگا یہ بھی میرے مصطفیٰ نے بتایا. آپ کو سمجھ آئی؟ ہم نے علم سکھایا. اللہ کے سکھائے پہ کس بے وقوف کو اعتراض ہے؟ اللہ کے سکھانے پہ کس کو اعتراض ہے؟ واللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ پاک اجتباء کے منصب پہ جس کو چاہے بٹھاتا ہے. تو اب یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف. دوسری ایک حدیث اور سن لیجئے اور بس پھر بات اختتام کو پہنچتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. یہ حدیث بھی صاحب بخاری اور مشکات نے، صاحب مسلم اور بخاری نے لکھا، صاحب مشکات نے اس کو متفق علیہ قرار دیا کہ یہ بخاری اور مسلم موجود ہے. حدیث کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے خچر پہ سوار جا رہے تھے. کس پہ تھے سوار؟ خچر پہ سوار تشریف لے جا رہے تھے. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین یعذبان فقال انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ ثم اخذ جریدتا رطبتا فشکها بنصفین ثم غرز على كل قبر واحدہ وقال ان یخفف عنہم العذاب ما لم یبسا. ذرا توجہ دیجئے، حدیث سنی آپ نے، اب اس کی ٹرانسلیشن سنیے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سواری سوار جا رہے تھے حضور، ایک مقام سے حضور آگے گزرے، خچر آپ کا گزرا،
بدک گیا، چونکہ عذاب قبر تمام حیوانات اور جانور جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، جی محسوس کرتے ہیں، یہ تو جانور بھی جانتے ہیں، اور میرے نبی کا مقام اس سے بھی اور بڑا بلندر ہے۔ یہ روایات میں موجود ہے کہ گھوڑا بیمار ہو جائے، گھوڑے کے پیٹ میں شدید درد ہو جائے، اس کے پیٹ کا درد کسی جگہ سے نہیں جاتا، اس کو قبرستان میں لے جا، قبرستان میں جب لے جائے گا، وہاں بڑے بڑے ظالم، سفاک، قاتل، ڈاکو، رہزن، ظالموں کی چیخیں جو قبر میں اٹھ رہی ہوں گی، وہاں لے جا گھوڑے کو، گھوڑا اپنے پیٹ کا درد بھول جائے گا، ادھر متفق ہو جائے گا۔ توجہ دیجئے میری بات کی طرف، ظلم پروردگار کبھی معاف نہیں کرتا، کسی کا حق کبھی معاف نہیں کرتا، کسی سے چھین کر اگر تو اپنے پیٹ پالتا رہا ہے، رب رگڑے نکالے گا۔ سنو، آگے گئے، قبرستان میں جانور سنتے ہیں، جانور، او بے وقوف آدمی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کو جانور بھی سنتے ہیں اور تو کہتا ہے کوئی نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے مسلط کے تحت سوار تھے، گھوڑی آگے، آپ کی خچر مبارک آگے بڑھی، اس نے وہ بد کی بات، یہاں تک تو اگر رہ جاتی تو ہم کہتے کہ جانور دیکھتے ہیں، بس وہ سن لیا اس نے چیخیں، کیا بات ہے، بس سن لی، نبی کا کوئی اور آج کل ہماری طرح کا جو اپنے آپ کو علامہ، فہامہ، محدث، مفکر، دائی سمجھ رہا ہو، اور وہ یہاں پہ کلیاں نکالے، اب بحث کرے تو تو اس کو بیٹھ کے دیکھتا رہے کہ کس گندگی کا کیڑا ہے یہ، کیا بھوچڑ انسان ہے یہ۔ حضور سوارے، خچر بھدک گیا، نبی اتر آئے خچر سے، نبی خچر سے، چونکہ نبی راحم ہے، چونکہ نبی راحم ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، راحم ہے نبی، اتر آئے نیچے، اتر کے نیچے نبی آگے بڑھے، ایک درخت سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی توڑی، توجہ دیجئے، اب حضور جب نیچے اترے تو ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اب فرمایا یہ جو دو قبر والے ہیں، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کی ہیبت ناک چیخیں دیکھ کر میرا خچر بھدک گیا۔ او خچر گھوڑا ہی ہے نا پھر، او خچر جس خچر پہ نبی سوار ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے خچر پہ نبی سوار ہو، ایو ذرا توجہ دیجئے، جس خچر پہ نبی سوار ہو اس خچر کو بھی پتا ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، وہ خوف میں بدکا، نبی اتر آئے، اگلا کام چونکہ راحم کا تھا، گھوڑے کا کام وہیں تک تھا، اگلا کام نبی راحم کا تھا۔ نبی اکرم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں عذاب ہو رہا ہے ان دو قبر والوں کو۔ کہا کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ یہ بات کب کی تھی جی؟ پردے کے پیچھے کی تھی یا پردے کے باہر کی تھی؟ حضور نے دیکھا تھا یا حضور نے نہیں دیکھا تھا؟ توجہ دیجیے، او قبر ہے، مٹی کے نیچے ہے، گزرے بندے کسی مقام پہ،